لوگوں نے ان کی لاش کو اٹھا کر چادر میں لپیٹ کر ان کے بچوں کے حوالے کیا۔ 20 افراد اب تک آٹی کے حصول میں شہید ہو گئے۔ کراچی کے ایک واقعے میں 12 لوگ شہید ہو گئے، بڑے اور جوان اور بچے۔ یہ زرعی پاکستان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے موسموں سے نوازا ہے، زرعی زمین سے نوازا ہے، محنت کش ہمارا کاشتکار ہے، محنت کرنے والا ہمارا مزدور ہے، ذہین پتین 65% اس ملک میں نوجوان ہے، 1000 کلومیٹر پر مشتمل ساحل ہے، معدنیات سے مالا مال۔ لیکن ہم حیران ہیں، ایک طرف بنگلہ دیش ہے جو ہمارے طرح پاکستان کا ایک حصہ تھا، لیکن آج ان کے برآمدات 58 ارب ڈالر سے زیادہ، اور ہم 27 ارب ڈالر سے کم ہو کر 22-23 پر آ گئے۔ ان کے فی کا آمدنی ہم سے دگنی ہے، ان کا زر مبادلہ 37 بلین ڈالر سے زیادہ، اور ہم اب بھی 7.7 بلین ڈالر پر۔ حقیقت میں یہ بھی نہیں ہے، لیکن حقیقت میں یہ تو 3.7 تک آ گیا ہے، لیکن کچھ ادھر ادھر کے امانتیں اب ہمارے اسٹیٹ بینک نے اپنے پاس رکھے ہیں، اور اس کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے زر مبادلے میں تھوڑا سا اضافہ ہوا۔ اور میں حیران ہوں کہ آج بھی IMF کا جو قرضہ ہے، آئندہ 3 سالوں میں ان کے ساتھ واپسی کے لیے کوئی میکینزم نہیں ہے۔ ایک طرف سینٹ نے سود کے خلاف قرارداد پاس کیا کہ پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ سود یہاں پر بند ہو، قرآن اور حدیث کا فیصلہ ہے کہ یہاں پر سود نہ ہو، اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات ہے کہ یہاں سود نہ ہو، وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ ہے کہ یہاں سودی کاروبار بند ہو۔ لیکن دوسرے طرف جس دن سینٹ نے، ہمارے بھائی مشتاق احمد خان صاحب نے قرارداد لایا تھا، وہ قرارداد یکسوئی کے ساتھ متفقہ طور پر پاس کیا تھا، تو اگلے دن اسٹیٹ بینک نے شرعی سود میں اضافہ کیا، اور اب شرعی سود 13, 14, 15, 16, 17 کی بجائے 21.7% تک پہنچ گیا ہے۔ اور اس وقت جنوبی ایشیا میں واحد پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں شرح غربت سب سے زیادہ ہے۔ کون ذمہ دار ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ یہاں کا عام پاکستانی پاکستان سے محبت کرتا ہے، وہ ٹیکس ادا کرتا ہے، وہ قانون کی پابندی کرتا ہے، وہ بجلی کا بل دیتا ہے، وہ گیس کا بل دیتا ہے، وہ پانی کا بل ادا کرتا ہے، وہ پاکستان کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ لیکن اس ملک پر جو کرپٹ اشرافیہ مسلط ہے، کبھی PDM کی صورت میں اور کبھی PTI کی صورت میں، انہوں نے پاکستان کا یہ حشر کر دیا کہ اب ہم ساری دنیا کے لیے تماشا بن گئے۔ مجھ سے روز سعودی عرب سے، متحدہ عرب امارات سے اور برطانیہ اور امریکہ سے اوورسیز پاکستانی بھائی رابطے کرتے ہیں کہ یہ جو تصاویر آتے ہیں کہ مائیں بہنیں اور بیٹیاں ٹرک کے پیچھے بھاگتی ہیں اور سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں، تو یہاں کے لوگ ہمیں تصاویر دکھاتے ہیں کہ یہ تمہارے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، آخر پاکستان کو کیا ہو گیا ہے؟ نہ کسی نے تمہارے اوپر ایٹم بم استعمال کیا ہے، نہ کوئی ایسی بڑی آفت آئی ہے، لیکن کرپشن، مس مینجمنٹ اور ذاتی مفادات کی آگ میں پاکستان جل رہا ہے، اور VIP نہیں، عام پاکستانی جل رہا ہے۔ ان حالات میں صحیح بات یہ ہے کہ پاکستان کو میں دیکھ رہا ہوں تو ایک بار پھر ایک بہت بڑے حادثے کی طرف پاکستان آگے بڑھ رہا ہے۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ 75 سالوں سے پاکستان کے حکمرانوں نے پاکستان کے نظریے کے ساتھ بے وفائی کی، اور خاص کر اللہ کی دین کے ساتھ بے وفائی کی، اور آج پاکستان میں ہر چیز موجود ہے، لیکن یہاں اللہ کا دین نافذ نہیں ہوا۔ اس کی وجہ سے معاشی تباہی بھی ہے، سیاسی تباہی بھی ہے، اور ہر بحران یہاں پر اب انہوں نے سر اٹھایا ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ رونا دھونا علاج نہیں ہے، سینہ کوبی بھی علاج نہیں ہے، 35 سال یہاں جرنیلوں نے حکومت کی، وہ بھی علاج نہیں ہے، بار بار پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے اور PTI نے حکومت کی، انہوں نے بھی مسائل میں اضافہ کیا۔ علاج اب بھی عوام کے ہاتھ میں ہے، اور عوام چاہے تو اپنے ووٹ کے ذریعے اپنی تقدیر کو بدل سکتے ہیں۔ اس ملک میں دیانتدار لوگوں کی کمی نہیں ہے،
الحمدللہ آج بھی اچھے لوگ موجود ہیں، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں کہ یہ چور ہے، لیکن پھر بھی اس طرح عوام کو یرغمال بنایا گیا ہے کہ ان چور ہی کو ووٹ دینے پر مجبور ہے۔ میں اس لیے اپنی عوام سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہی ملک کو بچا سکتے ہیں، آپ ہی اس ملک کے اصل وارث ہے۔ یہ جتنے لوگ حکمران آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ مصیبت کے وقت ملک چھوڑ کر باہر چلے جاتے ہیں، لیکن میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ملک یہ ماں کے گود کی طرح ہے، یہ مسجد کی طرح ہے، یہ ہمارا آخری قبر اور آخری آرامگاہ ہے۔ ہم ہی چاہیں گے کہ یہ ملک بن جائے تو یہ ملک اچھا بن سکتا ہے۔ پاکستان حقیقی معنوں میں ایک خوشحال اور اسلامی پاکستان بن سکتا ہے اگر ہمارے لوگوں نے صحیح فیصلہ کرنے کا ایک عزم کیا۔ میرے بھائیوں، موجودہ بحران میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ایک دوسرے کو ختم نہیں کر سکتا ہے۔ سپریم کورٹ اپنی جگہ پر ایک ریئلٹی ہے اور پارلیمنٹ اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے۔ راستہ ایک ہی ہے کہ پاکستان کے مسائل کا حل سیاستدانوں ہی نے تلاش کرنا ہے، اور اگر سپریم کورٹ یہ فیصلے حل کر سکتے تو اب تک حل کر چکا ہوتا، لیکن خود سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لے کر مسائل میں اضافہ کیا۔ ایک تو میں چیف جسٹس کو مشورہ دوں گا ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، کہ عالی ظرفی سے کام لے کر اپنی ہاؤس کو ان آرڈر کر لے، اور جو عوام کا مطالبہ ہے کہ اب بھی آپ کے ساتھ مرحلہ ہے، آپ کے ساتھ ایک فرصت موجود ہے کہ فل کورٹ اجلاس بلا کر آپ موجودہ قضیے کو حل کر سکتے ہیں، اس پر پوری قوم کا اعتماد ہوگا۔ اب 3 ججز پر 5 ججز پر کسی کا اعتماد نہیں ہے، اب خود ججز کا ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے تو عوام کیسے اعتماد کریں گے؟ اس لیے میں تمام سیاسی جماعتوں کو مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ بھی دیا 14 مئی کا الیکشن کا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ پنجاب میں الیکشن ہو بھی جائے کوئی اس کا نتیجہ قبول نہیں کرے گا۔ خود عمران خان نے بیرونی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیا کہ نتیجہ آنے کے بعد میں فیصلہ کروں گا کہ مجھے قبول ہے یا قبول نہیں ہے، لیکن میں پہلے سے بتاتا ہوں کہ کوئی اس کا نتیجہ قبول نہیں کرے گا۔ پھر پنجاب کے بعد خیبر پختونخوا میں الیکشن ہو، پھر تقریباً 131 سے زیادہ قومی اسمبلی کے حلقے خالی ہیں، پھر وہاں ضمنی الیکشن ہو، پھر جنرل الیکشن ہوگا، تو کیا ہمارا ملک اس طرح 5 الیکشنز کا متحمل ہو سکتا ہے؟ اس لیے میں مشورہ دینا چاہتا ہوں، عوام کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ ہمارے تمام مسائل کا علاج اب ایک الیکشن ہے، کہ مرکز میں بھی نگران حکومت قائم ہو جائے، صوبہ بلوچستان اور صوبہ سندھ میں بھی نگران حکومت قائم ہو جائے، اور کنسنسس کے ساتھ الیکشن کے لیے ایک تاریخ کا تعین ہو، اور الیکشن سے پہلے تمام سٹیک ہولڈر آپس میں بیٹھ کر ایک شفاف الیکشن کے طریقہ کار پر اتفاق کر لے۔ میں سیاستدانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے اگر ماضی سے سبق نہیں لیا تو پھر یہاں 77 جیسا اور 97 جیسا واقعات پھر ہوں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سیاست چلے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جمہوریت ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ ہو، تو ایک ہی راستہ ہے کہ سیاسی ڈائیلاگ کے ذریعے ہم آپس میں بیٹھ کر اپنے مسائل حل کر لے، ورنہ قومی اتحاد اور پیپل پارٹی نے ایک دوسرے کو قبول نہیں کیا۔ نتیجتاً مارشاء اللہ کی صورت میں ہم نے دیکھا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ آپس میں لڑتے رہے، نتیجہ پرویز مشرف کی مارشاء اللہ کی صورت میں ہم نے دیکھا۔ اس لیے جو کہتے ہیں کہ لڑتے لڑتے ہو گئی گم، ایک کے چونچ اور دوسرے کے دم، تو نہ چونچ رہے گا اور نہ دم اگر لوگوں نے ایک دوسرے کی بات نہیں سنی اور سیاسی ڈائیلاگ شروع نہیں کی۔ اس لیے نہ ایمرجنسی مسائل کا حل ہے، نہ صدارتی نظام مسائل کا حل ہے، نہ مارشاء اللہ مسائل کا حل ہے، نہ کوئی ٹیکنوکریٹ قسم کی حکومت مسائل کا حل ہے۔ ایک ہی حل ہے کہ عوام کو اختیار دیا جائے تاکہ عوام اپنی مرضی کے ساتھ اپنے لیے مستقبل کی قیادت کا چناؤ کر لے، لیکن اس چناؤ کے لیے ایک ایسا الیکشن کا انعقاد ضروری ہے جس پر تمام سٹیک ہولڈر کا اتفاق ہو،
انشاءاللہ تعالی یہ ملک تباہی اور بربادی کے لیے نہیں بنا ہے، یہ ترقی کرے گا، یہ آگے بڑھے گا، یہ سپریم بنے گا، یہ خوشحال بنے گا، یہ روشن بنے گا، اور یہ انشاءاللہ وقت آئے گا کہ ایک معاشی پاور بھی بنے گا اور سپر پاور بھی بنے گا۔ بہت شکریہ۔ مجان صاحب سوال۔ دو چھوٹے سے سوال ہیں۔ ملک ایک کل ہوا ہے ایک اور جامع آپریشن کا، جماعت اسلامی کا اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ اس آپریشن حوالے سے آپ رائے رکھتے ہیں؟ اس کے علاوہ جماعت اسلامی نے آفر کی تھی عمران خان کو کہ اگر پارک میں نہیں رہتے تو منصورہ آ جائیں، تو انہوں نے اس کا کیا جواب دیا؟ اور اب بھی جماعت اسلامی اپنے اس آفر پہ قائم ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ اب عمران خان کو ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ محمود جان بابر صاحب، جماعت اسلامی پاکستان کا جو مرکز ہے منصورہ، وہ صرف پاکستان کے نہیں تمام عالمی اسلامی تحریکوں کا بھی مرکز ہے، اور ساری دنیا کی جتنے مسلمان اقلیتیں ہیں ان کے ساتھ بھی رابطہ ہے، ان کا ہمارے ساتھ رابطہ ہے۔ یہ ایک پوری دنیا کی امت مسلمہ کا مرکز ہے۔ اس لیے ملک کے اندر بھی جو شہری اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتا ہے اس کے لیے منصورہ حاضر ہے، اور ہم نے اس لیے عمران خان سے بھی کہا ہے کہ اگر آپ زمان پارک میں اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں، ایوان صدر میں غیر محفوظ سمجھتے ہیں، تو آپ کے لیے منصورہ حاضر ہے، اور یہ پیشکش صرف اس کے لیے نہیں ہے، ہر پاکستانی کے لیے ہے۔ باقی آپ نے جو پوچھا نا کہ رات جس طرح سیکورٹی کونسل نے فیصلہ کیا ہے دہشت گردی کے خاتمے کا اور اس کے خلاف کارروائی کا، تو صحیح بات یہ ہے کہ یہ تو 23 کروڑ عوام بھی یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان پرامن ہو۔ کوئی پاکستانی ایسا کو نہیں ملے گا کہ وہ دہشت گردی کے حق میں ہو، اس لیے کہ دہشت گردی پاکستان کے لیے بھی خطرناک ہے اور اس پوری ریجن کے لیے خطرناک ہے۔ البتہ یہ ہم ضرور چاہتے ہیں کہ جس طرح ہمارے سوات میں دیر میں گزشتہ چند عرصے میں اچانک بدامنی کے واقعات شروع ہو گئے، اور پھر ایک حکمت کے ساتھ ان تمام لوگوں کو واپس بھیج دیا گیا، اور اب سوات بھی پرامن بن گیا اور دیر بھی پرامن بن گیا، باجوڑ بھی پرامن بن گیا، تو ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح طریقہ استعمال کرے تاکہ پرامن انداز میں پاکستان ترقی کے لیے آگے بڑھے۔ باقی دہشت گردی کی ہر صورت کے ہم خلاف ہے، وہ فرد کرے، کوئی تنظیم کرے یا کوئی حکومت کرے۔ بات نہیں ہے، جماعت اسلامی کی بہت لوگ پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ غریبوں کی پارٹی ہے اور احساس کرنے والی پارٹی ہے، یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن موجودہ صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے بدامنی، دہشت گردی اور مہنگائی، اس کی لپیٹ میں غریب عوام گھس رہے ہیں۔ اسی حوالے سے اگر یہی جماعت اسلامی کی پارٹی تمام پارٹیوں کو ایک پیج پر بٹھا کر اس سے بات کرے کہ عوام پر، کیونکہ ابھی جو نظر ہے اس ٹائم جو نظر ہے وہ صرف جماعت اسلامی پر ہے تقریباً لوگوں کی، اسی حوالے سے کیا حکمت اپنی جماعت اسلامی کی ہے؟ میں آپ کے سوال سے اتفاق رکھتا ہوں کہ اس وقت معاشی ایک بحران ہے اور لوگ مر رہے ہیں بھوک سے، لوگوں کے لیے جینا مشکل ہو گیا ہے، بچوں کو پڑھانا مشکل ہو گیا ہے، والدین کا علاج مشکل ہو گیا ہے، بجلی کا بل اور گیس کا بل ادا کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، جو سفید کپڑے پہنتے تھے اب بھی وہ لوگ اب بھیک مانگنے پر مجبور ہے۔ کل میں اسلام آباد تھا تو ایک ٹیکسی ڈرائیور نے شام کے وقت مجھے کہا کہ 2-3-4 گھنٹوں سے سڑک پہ کھڑا ہوں، کوئی سواری نہیں آئی، اور اب واپس جا رہا ہوں تو پکوڑے خریدنے کے لیے میرے ساتھ اب پیسہ نہیں ہے۔ بالکل ایک ٹیکسی کا مالک۔ لیکن یہ مہنگائی، یہ بدبختی، یہ بے روزگاری ہے کس کی وجہ سے؟ آپ کہتے ہیں کہ انہی پارٹیوں کو اکٹھا کریں جنہوں نے تمہارے ملک کا یہ حشر کر دیا ہے۔ اس لیے یہ مہنگائی اور بے روزگاری تو ہے ہی پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی کی وجہ سے۔ اس وقت تو جماعت اسلامی کے علاوہ تقریباً تمام پارٹیاں حکومت میں ہیں۔ صدر پی ٹی آئی کا ہے، وزیر اعظم مسلم لیگ کا ہے، وزیر خارجہ پیپل پارٹی کا ہے، کون ہے جو حکومت میں نہیں ہے؟ اور مولانا صاحب امامت
کر رہے ہیں، سب شامل ہے سوائے جماعت اسلامی کی. لیکن میں لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہتا ہوں صرف یہ کہ ایک پرامن انداز میں شفاف الیکشن یقینی ہو جائے، تاکہ ہمارا جو آئندہ آنے والا الیکشن ہے اس میں خانہ جنگی نہ ہو، اس میں لاشیں نہ گرے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان مزید کمزور نہ ہو. تو ایک پرامن پاکستان کے لیے ایک شفاف الیکشن کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتیں اکٹھے ہوں اور آپس میں ڈائیلاگ کر لیں. بہت شکریہ. کافی دے دو ایک بار پھر تمام صحابی حضرات کا مشکور ہوں. پیچھے نشستیں پڑی ہوئی ہیں. تمام صحابی حضرات سے گزارش ہے کہ وہ اپنے